الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ سورہ انعام کی آیت ہے مختصر. اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ لوگوں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ گناہ جو نظر آتا ہے، آدمی شراب پیے گا نظر آتا ہے، سودی لین دین کرے گا نظر آتا ہے، یہ ظاہری گناہ کہلاتے ہیں. اور کچھ گناہ جو بڑے بھی ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اس کا تعلق انسان کے دل سے. وہ اچھا عمل کرتا ہے ریا کے جذبے سے، اس جذبے سے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ بڑا گناہ ہے. لیکن جو آدمی ریا کر رہا ہے اس کی ریاکاری نظر نہیں آتی، اس کا تعلق انسان کے دل سے. یہی حال کوئی شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، دوسرے انسانوں کو اپنے مقابلے میں معمولی سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو معمولی سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن وہ نظر نہیں آتا، وہ انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے. تو باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں گناہ چاہے ظاہر سے تعلق رکھتا ہو چاہے باطن سے تعلق رکھتا ہو، تمام گناہوں کو چھوڑے رکھو، اس لیے کہ تم اگر گناہوں کا ارتکاب کر کے ہمارے پاس آؤ گے تو سیجزون، ہم بدلہ دیں گے. یعنی گناہ کر کے آؤ گے تو گناہ کا بدلہ ملے گا. بڑے گناہوں کا ارتکاب کر کے آدمی دنیا سے گیا، توبہ اور استغفار اور معافی مانگنے کی نوبت نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کے قانون اور دستور کے مطابق اس کو ان گناہوں کا بدلہ مل کر رہے گا، سزا مل کر رہے گی. تو ازروع قرآن اور حدیث انسان کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہی گناہوں والی زندگی ہے. آدمی کے گناہ اس کی پوری رفتار کو بگاڑ دیتے ہیں. جو آدمی اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. حالات، پریشانیاں، مصیبتیں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. اور اگر معافی کی نوبت نہیں آئی تو یہی گناہ برزخ اور قبر والی زندگی میں بھی وبال کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت کا ذریعہ بنتا ہے. آج ہماری غفلت اتنی عام ہو گئی، آخرت کو بھلا کر دنیا میں منہمک ہو کر، کہ ہمیں گناہوں کا گناہ ہونا بھی اس کا بھی احساس نہیں رہا. آج بڑی آسانی سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب ایک مسلمان کر رہا ہے اور اس کے چہرے پر بل بھی نہیں آتا. گویا وہ اپنے عمل سے یوں بتانا چاہتا ہے کہ میں جو چاہے کروں کیا ہونے والا ہے. نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی یہ سب دھوکہ دور ہو جائے گا. لیکن اس وقت کا سمجھنا فائدے کا کیا، سمجھنا تو ابھی ہے. اسی لیے یہ باتیں بھی بیان کی جاتی ہے قرآن کی آیتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. تو اللہ کرے ان کی برکت سے ہماری غفلت دور ہو جائے اور آخرت کی زندگی کا استحضار نصیب ہو جائے. گناہ کا گناہ ہونا اور اس سے بچنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. کھلم کھلا جو گناہ کیے جاتے وہ تو ہے. اور جب سے یہ موبائل کا سلسلہ ہوا ہے، اسمارٹ فون کا، تنہائی کے گناہ بہت بڑھ گئے. پہلے تنہائی میں اتنے گناہ آسان نہیں تھے، لیکن اس فون کے آنے کے بعد، نیٹ والے فون کے آنے کے بعد
یہ تنہائیوں کے گناہوں کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ بس اللہ کی پناہ، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا کنوارا، کیا شادی شدہ، چونکہ وہ آلہ اور فون اپنے پاس ہی ہے، جو چاہے دیکھ لو۔ آج کتنوں کی زندگیاں اسی موبائل کے نتیجے میں اجیرن بنی ہوئی ہے، طلاقوں کی نوبت آ رہی ہے، اس کا ذریعہ یہ موبائل کا فون ہے، گھریلو زندگی میں اختلافات، اس کا ذریعہ یہ موبائل کا فون ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور نافرمانی بھی کون سی؟ جو خطرناک قسم کے گناہ ہیں۔ فحاشیت کے مناظر اس میں دیکھے جاتے ہیں، اور یہاں فلمیں اس میں دیکھی جاتی ہیں، برہنہ تصویریں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو آدمی اس میں لگتا ہے آسانی کے ساتھ پھر نکلتا نہیں ہے۔ اس میں شیطانی کشش ہے، جو ایک مرتبہ اس میں پڑ گیا آسانی سے نکلے گا نہیں۔ اور بہت سے وہ لوگ بھی جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہیں، تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، دیگر نیکیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی تنہائیاں اس طرح اجڑی ہوئی ہیں، بگڑی ہوئی ہیں، تو یہ تو بہت خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کا خوف کس آدمی میں کتنا ہے وہ اس کی تنہائیاں بتائے گی۔ ظاہر میں تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اس ڈر سے بھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جس کے دل میں حقیقی معنی میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وہ تنہائی میں بھی نفس اور شیطان کا شکار اپنے آپ کو نہیں ہونے دے گا۔ اصل تو یہی معاملہ ہے۔ تو یہ آج کل اس موبائل کے نتیجے میں جو گناہوں کا سلسلہ بڑھ چکا ہے، گندی چیزوں کے دیکھنے کا، اب آدمی جب گندی چیزیں دیکھے گا تو اس کی سوچ بھی تو گندی بنے گی۔ آنکھوں کا کنیکشن اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل و دماغ کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی منظر ہم نے دیکھ لیا بس وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ جو منظر ہم دیکھیں گے اس کا اثر ہمارے دل و دماغ پر پڑے گا۔ ایک مومن کی نگاہ جب اللہ کے گھر پر پڑتی ہے، کعبۃ اللہ پر، تو اس گھر کی عظمت، اس کی محبت اس کے دل و دماغ میں آتی ہے، حالانکہ اس نے صرف دیکھا ہے، دیکھنے کا اثر ہوا۔ ایک آدمی جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ منظر دیکھنے سے اس کے دل میں رحمت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اس مظلوم کی میں مدد کروں اور اس ظالم کو ظلم سے روکوں۔ تو مطلب یہ کہ آدمی جن منظروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر پڑتا ہے، اور جیسا اثر پڑے گا ویسی اس کی سوچ بنے گی۔ اب یہ غلط منظر جب نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں، گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، تو کیا یہ صرف دیکھنے تک ہی محدود رہتا ہے؟ نہیں، ان دیکھنے والوں کا دل و دماغ بھی خراب ہوتا ہے۔ نگاہیں تو انہوں نے ناپاک کری بھی، اب سوچ بھی ناپاک ہو گئی، خیالات بھی گندے، خیالات بھی ناپاک، تو دیکھنا گندہ ہو گیا، سوچ گندی ہو گئی، اب اس کا اثر کردار پر پڑے گا، عمل بھی وہ گندے کرے گا۔ تو یہ جو تنہائی میں بھی اس نسبت سے جو گناہوں کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے، باری تعالیٰ فرماتے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ مت سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو، خلوت کے گناہ ہو، جلوت کے گناہ ہو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر گناہوں کا سلسلہ رہا تو اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا بھی ہم پریشان کر دیں گے، اور توبہ اور استغفار نہیں کیا تو قبر اور برزخ کا معاملہ بھی بگاڑ دیں گے، اور آخرت کا وبال اپنی جگہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آدمی کی جو قبر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، حضور فرماتے ہیں کہ بعضوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے، قبر کی زندگی کو، برزخ کی زندگی کو، اور بعضوں کے لیے قبر اور برزخ کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیتا ہے، یعنی عذاب کا معاملہ اس کے ساتھ اس قبر میں کیا جاتا ہے۔ اب یہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی غیب سے تعلق رکھتی ہے، عالم غیب ہے۔ یوں آپ ابھی کسی کی قبر کو جا کر کھودو گے تو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ عذاب ہو رہا ہے یا جنت کا باغ بنا ہوا ہے، غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ لیکن ایک مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے دیکھی ہوئی چیز کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے کہ دیکھنے میں تو ہماری غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نعوذ باللہ حضور کے فرمان میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ اگر آدمی اچھے اعمال لے کر گیا یا کچھ غلطیاں ہو گئی تھی، توبہ اور استغفار کر کے گیا، اللہ کی طرف سے اس کو مغفرت کی نعمت مل چکی تھی، تو
تو یقیناً اللہ اس کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اور اگر دوسرا معاملہ ہے، گناہوں کے ساتھ گیا ہے، مغفرت کی نعمت اس کو ملی نہیں ہے، تو یقیناً اس کی قبر، اس کا برزخ کا عالم، جہنم کا گڑھا، عذاب کا ذریعہ، عذاب کی جگہ بن کر رہتا ہے. تو اصل تو جیسا میں نے کہا یہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ان غیبی چیزوں کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں. جیسے واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں کہ قبر کا عذاب کسی کو نظر آ گیا، قبر کا جنت کا باغ ہونا کسی کو نظر آ گیا. عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کا ظہور واقعات کو ظاہر فرماتے ہیں. 2 واقعے بیان کرتا ہوں، ایک عذاب سے تعلق رکھتا ہے اور ایک جنت کے باغ سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان واقعات کو ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دے اور گناہوں والی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق دے، کچھ سوچنے کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ ان ناپاک زندگیوں سے ہم نکلیں. حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعین اور اسلاف میں سے، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا تھا. ان کے معمولات میں ایک یہ بھی تھا کہ قبرستان کثرت سے جاتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، لوگوں قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبرستان کا جانا آدمی کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور دنیا سے آدمی کا دل ہٹاتا ہے. اور یہ بہت اچھی چیز ہے، آدمی دنیا سے دل ہٹا لے اور آخرت کو یاد کرنے والا بنے. تو ان کا معمول تھا، یہ جاتے رہتے تھے. کا ایک مرتبہ اپنے معمول کے مطابق جب گیا ایصال ثواب کرنے کے لیے بیٹھا، تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک قبر سے ایک قبر پھٹی اور اس میں سے زور سے آواز آ رہی ہے چلانے کی. اندر جو مردہ تھا وہ زور زور سے چلا رہا ہے، اور ایک دوسرا کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کی ناک میں یہ زنجیر ڈالو اور پیچھے کے راستے سے نکالو، یعنی یہاں سے ڈالو اور پیچھے کے راستے سے نکالو، اور یہ بہت سخت سزا. تو کہا میں جب قریب گیا تو میں نے یہ آواز سنی. وہ جو میت تھا اندر جس کو دفنایا گیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے فریاد کے طور پر کہ باری تعالیٰ میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں روزے نہیں رکھتا تھا، یعنی میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے دوسرے نیکی کے کام بھی کیے، پھر میرے ساتھ اتنا سخت معاملہ. تو کہا وہ اندر سے جواب دیا جا رہا تھا یقیناً تو نے نمازیں بھی پڑھی، تو نے دوسرے نیکی کے کام بھی کیے، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تھا، جہاں تجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، وہاں تو اپنی مرضی کا مالک بنتا تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا، نہ تجھے ہماری نافرمانی کی پرواہ تھی، نہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا. تو یہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی تاکہ لوگوں تک پہنچے. اور اس لائن کے جو لوگ ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو کہ آدمی اگر اپنی تنہائی کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو بہت سی مرتبہ یہ ہماری نیکیاں بچا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بڑی خطرناک چیز ہے. ایک اور شخص کا لکھا ہے کہ قاضی کا نمائندہ تھا. پہلے کے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوتی تھی تو قاضی بھی ہوا کرتے تھے، اور قاضی کے ماتحت کام کرنے والے لوگ جو کسی پیغام کے لیے بھیجے، بلانے کا کام کرے، دوسرے جو کام ہو وہ انجام دے، تو وہ قاضی کا نمائندہ کہلاتا ہے. تو کا ایک شخص تھا جس کو قاضی کی نمائندگی کا منصب اور عہدہ ملا ہوا تھا. اب یہ تھا تو پہلے غریب قسم کا آدمی، لیکن جب اس کو یہ کام ملا قاضی کے عہدے کا، اب یہ سرکاری کام ہوا، اور سرکاری کاموں میں اکثر و بیشتر رشوت کے لینے دینے کی نوبت آتی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ سلسلہ چلتا ہے سرکاری کاموں میں. وہ لوگ جو ہے عہدے پر وہ بہت سی مرتبہ آسانی سے کام نہیں کرتے جب تک کہ ان کو رشوت نہ دی جائے. یہاں بھی یہی معاملہ ہوا. خود اس کی تنخواہ تو کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن چونکہ قاضی کا نمائندہ تھا، لوگ اپنے کام کروانے کے لیے اس کو پیسے دیا کرتے تھے جس کو رشوت کہا جائے گا. تو وہ رشوت لینے کا سلسلہ اس کا تھا. اب تنخواہ کم لیکن رشوت کا سلسلہ زیادہ، تو مالدار ہو گیا. پراپرٹیاں بسا لی، جائیدادیں بسا لی. لوگوں میں باتیں بھی ہونے لگی کہ یہ تو معمولی قسم کا آدمی تھا، اتنا بڑا ہو گیا. بس سمجھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا. خیر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ سلسلہ رہا. ایک وقت آیا کہ انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو دفنا دیا. اب یہ جو شخص واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس قاضی کے نمائندے کو دفنانے کے ایک مدت کے بعد کسی ایک اور شخص کا انتقال ہوا. اب اس کے لیے قبر وہیں اس کے قریب میں کھودی گئی. قبروں میں یہی ہوتا ہے،
کھودی جاتی ہے قریب میں. کہا جب اس کے لیے قریب میں قبر کھودی گئی تو یہ قاضی کا جو نمائندہ تھا اس کی قبر کا کچھ حصہ کھل گیا. تو جو لوگ دفنانے گئے تھے انہوں نے ایسا منظر دیکھا کہ پھر ان کو دفنانے کی ہمت نہیں ہوئی. کہا دیکھا کہ وہ پڑا اس کا جسم پڑا ہوا ہے اور سرانے خطرناک قسم کا کالا کتا، اتنا بھیانک کہ دیکھنے کے آدمی میں تاب نہ ہو. تو یہ جو شخص تھا جو بیان کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچی، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ہم دفنا سکیں. سب اس مردے کو اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے. وہ بعد میں لوگوں نے مٹی ڈالی ہوگی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قبر کا منظر نمایاں کیا گیا تاکہ عبرت کا ذریعہ بنے کہ دیکھیے یہ قبر کی زندگی میں اس آدمی کو کس عذاب سے واسطہ ہو رہا ہے. یہ وہ شخص تھا جو رشوت لیتا تھا. تو یہ جو جہنم کا گڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعضوں کی قبروں کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے. یہ غیب کی چیز ہے، اسے ہمیں نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی اس کو ظاہر بھی کر دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا قصہ جنت کے باغ ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی اس کو بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے. اور یہ عجیب و غریب قصہ ہے. سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، شاہ صاحب یہیں دہلی میں موجود ہوا کرتے تھے. آج ان کا مزار بھی وہیں ہے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں حدیث کی زبردست خدمت لی، ان کے والد سے بھی اور ان سے بھی. 150 پونے 200 سال ہو گئے ہیں ان کے زمانے کو. تو یہ سید صاحب جو تھے، غوث صاحب، جنہوں نے عجیب حالات جمع بھی کیے، کہاں ہم شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے. روزانہ حدیث کا درس ہوتا تھا شاہ صاحب کا. ایک مرتبہ حدیث کا درس چل رہا تھا کہ ایک آدمی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر دیکھنے سے پتہ چلتا تھا امیر کبیر آدمی ہے، بڑے قسم کا آدمی ہے. اس نے کہا حضرت میں بالکل حیران اور پریشان ہوں، کیا کروں، کہاں جاؤں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کے مشورے پر عمل کروں، اس لیے آپ میری رہبری کیجیے کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں. اب اس نے تو اپنی بات کی شروعات ہی عجیب و غریب انداز میں کی. تو یہ وہاں سبق سننے والوں میں یہ بھی تھے مولانا غوث علی شاہ. یہ قصہ انہوں نے جمع کیا ہے اپنی کتاب میں. کہا شاہ صاحب نے سبق روک کر پہلے اس سے کہا اچھا بھائی کیا بات پیش آئی کہ تو اتنا پریشان ہے. کہا ایسا عجیب و غریب قصہ پیش آیا ہے کہ میں سمجھنے سے عاجز ہو چکا ہوں اور کچھ فیصلہ کرنے سے بھی عاجز ہو گیا ہوں کہ کیا کروں. کیا بات ہوئی؟ کہا میں اپنے وطن میں علاقے کا نام لیا، محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا گزارا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ میرا جو روزگار تھا وہ بند ہو گیا، جو آمدنی تھی وہ بند ہو گئی. اب آدمی کب تک سنبھالی ہوئی پونجی کو استعمال کرے گا؟ کہا نوبت یہاں تک آئی کہ جو پونجی تھوڑی بہت جمع ہوئی تھی وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے، اور اب وقت وہ آ گیا کہ فقر و فاقے کی نوبت آئے گی، اس لیے کہ جو روزگار تھا وہی ختم ہو گیا. اور اب اپنے وطن میں ایسی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی کمائی کا ذریعہ بناؤں اور اپنی اور گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کروں. تو میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ دوسرا جو شہر، بڑا شہر، وہاں جاؤں اور کوئی ملازمت تلاش کروں تاکہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں. اب پونجی تو کچھ بچی نہیں تھی. ایک سواری کا جانور تھا، اس پر سوار ہو کر اس مقصد سے نکلا کہ دوسرے بڑے شہر میں جا کر کوئی ملازمت مل جائے تو کچھ پونجی جمع کر کے اپنا اور گھر والوں کا گزر بسر ہو. کا اس مقصد سے نکلا. وہ شہر تو دور تھا. راستے میں اس زمانے میں دستور تھا لوگ سرائے بناتے تھے جیسا بھی ہوٹلیں ہوتی ہیں. کا ایک سرائے پر میرا رکنا ہوا. سرائے یعنی مسافر خانہ. لوگ مسافر وہاں سے گزرتے تو کچھ وقت کے لیے وہاں ٹھہرتے. اب مستقل وہاں آبادی تو نہیں تھی، البتہ سرائے میں کچھ بھٹیارن یعنی کھانا بنا کر بیچنے والی عورتیں اور کچھ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور اسی طرح کچھ کسبی عورتیں یعنی بازاری عورتیں جو غلط کام کروا کر اپنا گزارا کرتی ہیں، بس وہ ہوتی تھی. میں نے جب وہاں پڑاؤ ڈالا، مسافر تھا، تو ایک عورت ہے، اس نے کہا مسافر تو کچھ کھانے کا انتظام نہیں کرے گا؟ ان کو ان کے ذریعے معاش کی فکر ہے کہ یہ کھانے کا آرڈر دے تو ہمارا بھی کچھ روزی روٹی کا مسئلہ ہو. اب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں تھے کہ میں کھانے کا انتظام کروں. تو شروع میں نے ٹالا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، پھر ٹالا.
تیسری مرتبہ وہ عورت آئی اور اس کو انداز ہوا کہ وہ کوئی بہت پریشان آدمی نظر آتا ہے. کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی تفصیل سنائی کہ میں اپنے گھر والوں سے نکل کر دوسرے وطن جانے کے لیے نکلا ہوں. میرے پاس کوئی نظام نہیں ہے، بس یہ صرف ایک سواری کا جانور ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ آئندہ جس بڑے شہر میں مجھے جانا ہے وہاں میں پہنچ سکوں. تو کھانے کا بار بار پوچھ رہی ہے، لیکن میرے پاس کھانا خریدنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. کہ اس کے دل میں میری بات اتر گئی، رحم آیا اس کو. وہ گئی اور 10 روپے لا کر مجھے دی کہ میں تجھے قرض کے طور پر دینا چاہتی ہوں. اب یہ شریف آدمی تھا. اس نے کہا میں اس طرح کی غلط آمدنی لینا نہیں چاہتا. کسبی عورت تھی وہ. کہا نہیں، یہ میری غلط آمدنی کے روپیے نہیں ہیں، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے سود کاٹ کر جمع کیے اور اپنے کفن کے لیے جمع کیے. یعنی ویسے تو میری آمدنی غلط پیسوں کی ہے، لیکن پھر بھی اتنا احساس ہے کہ میرا کفن غلط پیسوں کا نہ ہو، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے محنت سے سود کاٹا ہے تاکہ اس سے کپڑا تیار ہو، اور اس آمدنی کو جمع کیا ہے کہ 10 روپے اس میں سے میں دے رہی ہوں. حلال کمائی کے تھے وہ. تو یہ آدمی کہتا ہے میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی نظم ہوا، اور پھر میں سفر کر کے آگے گیا. قصہ لمبا وقت ہو گیا، میں مختصر کرتا ہوں. وہاں اس کو دوسرے شہر میں اللہ تعالیٰ نے اچھی ملازمت بھی ملا دی. یہ خود کہتا ہے اس حلال پیسے کی برکت تھی، بہت آسانی سے ملازمت مل گئی. وہاں کا جو راجا تھا اس کے محل میں کوئی نوکری لگ گئی، تنخواہ بھی عالیشان. کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچھی خاصی دولت جمع ہو گئی. اب اس کا جو وطن تھا وہاں سے خط آیا کہ تمہارا بچہ بڑا ہو گیا ہے اور لڑکی والے شادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے کچھ رقم بھیجو یا تم خود واپس آؤ. اب کچھ عرصہ گزر چکا تھا، 1-2 سال جو بھی ہوں گے. کہا میں نے وہاں جو دولت جمع کی تھی اس کو سمیٹ کر میں اپنے وطن جانے کے لیے واپس نکلا. اب اتنے پیسے لے کر واپس جاؤں، اس زمانے کے اعتبار سے 8,000 روپے ہو گئے، جو آج کل تو کئی لاکھ کی مقدار ہوگی. اب اتنے سب پیسے لے کر واپس آنا تو مشکل تھا، تو ہنڈی لوگ بناتے تھے. آج کل سمجھنا ہو تو جیسے چیک ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا آسان ہے. تو کہا ہنڈی بنا لی تاکہ اپنے وطن میں آ کر یہاں اس کو پیسوں میں بٹوا لوں گا. جب واپس ہوا تو راستے میں اسی سرائے سے گزر ہوا، یاد آیا کہ جاتے وقت یہاں ایک عورت تھی کسبی جس کے 10 روپے میرے ذمے میں قرض ہے، اس نے مجھے قرض کے طور پر دیے تھے. معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے اور طبیعت اس کی اتنی بگڑنے لگی ہے کہ زندگی کا اب کوئی اس کا بھروسہ رہا نہیں، آج کل میں بس چلی جائے ایسا معاملہ ہو گیا. یہ اس کے پاس پہنچا تو واقعی میں اتنی بیمار تھی وہ کہ لگ رہا تھا کہ اب زیادہ زندہ نہیں رہے گی. اس نے آ کر کہا کہ مجھے پہچانا، میں وہی شخص ہوں کہ کچھ مدت پہلے تو نے جس کو 10 روپے قرض دیے تھے، آج میں تیرے وہ روپے جو قرض تھے اس کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے شکریہ ادا کیا کہ تو نے جو قرض تھا وہ واپس چکانے کا تو نے اہتمام کیا. کہا میں وہاں اس کو 10 روپے بھی دیے اور ٹھہر گیا کہ کل کے دن اپنے وطن کے لیے واپس ہوں گا. اسی دوران اس عورت کا انتقال ہوا. یہ وہاں موجود تھا، چونکہ احسان کیا تھا تو تدفین میں یہ بھی شریک ہوا، قبر میں بھی اترا. قبر میں اترنے کے نتیجے میں وہ جو ہنڈی تھی جس میں اس کی پوری پونجی کا دار و مدار تھا وہ اندر گر گئی. اور وہ قبر میں اس عورت کو دفنا بھی دیا. رات کا وقت تھا، یہاں سرائے میں واپس آیا کہ کل کو سفر کریں گے. اس زمانے میں نائٹ سفر تو ہوتا نہیں تھا رات میں. کہا دوسرے دن سفر کروں گا، اس مقصد سے رات کو سرائے میں رک گیا. اب رات ہی میں خیال آیا کہ وہ ہنڈی چونکہ اس کی تو پوری مالیت تھی اس میں، دیکھا تو کہیں تلاش کیا مل نہیں رہی ہے. انداز ہو گیا کہ میں جو قبر میں اترا تھا جھکا تھا وہاں وہ ہنڈی گر گئی. اب کسی کو کہنا بھی مشکل، چونکہ کہیں گے تو لوگ قبر کھودنے نہیں دیں گے. اس نے یہی مناسب سمجھا کہ میں خود ابھی رات میں ہی چلا جاؤں اور اپنی ہنڈی نکالوں، پورا کر لیا. یہ گیا وہاں اور جلدی سے جا کر اس قبر کو کھودا. دیکھا تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس لیے کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو اس عورت کو دفنایا تھا وہاں، لاش ہے ہی نہیں، کوئی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا کہ میں نے وہی قبر کھودی یا دوسری کچھ کھود دی. دیکھا کہ نہیں وہی قبر ہے. تبھی کچھ گھنٹے پہلے جس میت کو دفنایا تھا اس کا نام و نشان نہیں. البتہ وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ اس کو نظر آیا. یہ اصل سنانا ہے، یہ غیب کا دروازہ ہے جو ویسے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی منظور ہوتا ہے تو اللہ دکھلا دیتے عبرت کے لیے. اب یہ تو پریشان تھا ہی، اس کی تو پوری پونجی کا دار و مدار تھا. ہنڈی تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی، وہ میت نہیں ہے جس کو ابھی کچھ گھنٹے پہلے دفنایا. تو اسی پریشانی کے عالم میں وہ اس دروازے میں داخل ہوا قبر کے اندر.
وہ دروازے میں داخل ہوا تو پورا منظر بدلا ہوا ہے. عالیشان محل اور بہترین باغ جس میں طرح طرح کے پھل اور پھول والے درخت لگے ہوئے ہیں. اور اس بہترین باغ میں درمیان میں دیکھا کہ ایک عورت حسین و جمیل بالکل جوان بیٹھی ہوئی ہے. ابھی داخل ہوا کہ میں کہاں پہنچ گیا. اور صرف اس عورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے نوکر چاکر بھی رکھ دیے. ابھی یہ پریشان ہو گیا کہ میں کوئی غلط جگہ آ گیا. اس عورت نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اس کو بلاؤ. یہ جب قریب گیا تو پوچھا پہچانا مجھے؟ یہ بھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے جس کو دفنایا تھا. کہا نہیں. کہا میں وہی کسبی عورت ہوں جس کے 10 روپئے تجھے قرض کے ملے تھے اور تو لوٹانے کے لیے آیا تھا اور تو دفنانے کے لیے مجھے اس قبر میں آیا تھا. یہ کوئی خواب کی بات نہیں چل رہی ہے، واقعہ ہے اور ہمارے اسی ملک کا ہے. کہا تو ہنڈی کے لیے آیا ہے، یہ تیری ہنڈی واقعی میں دفناتے وقت گر گئی، یہ لے جا. اور اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ جلدی سے واپس چلا جا، اس لیے کہ تو ابھی دوسرے عالم میں ہے، یہ برزخ کا عالم ہے اور یہاں کی چند گھڑیوں میں دنیا کے عالم کے اعتبار سے انقلاب عظیم برپا ہو گیا ہوگا، تو جلدی سے یہاں چلا جا. اب یہ شخص جو شاہ صاحب کو اپنا قصہ سنا رہا ہے وہ کہتا ہے میں صرف 3 گھڑی وہاں رہا. گھڑی اردو میں جیسے تو اس کو کہتے ہیں اور دوسرا تھوڑے سے وقت کو بولتے ہیں نا، ہم بھی 2 گھڑی فلاں کو مل کر آئے تو لکھا ہے 1 گھڑی یعنی 20-25 منٹ کے وقت کو گھڑی اردو میں کہا جاتا ہے. تو کہا میں 3 گھڑی صرف وہاں رہا تھا. تو وقت کے اعتبار سے اگر ہم 25 منٹ کی بھی 1 گھڑی گنے تو 3 گھڑی یعنی 1.25 گھنٹے کے قریب ہوا. لیکن جب قبر سے باہر نکلا تو یہاں تو دنیا بدلی ہوئی. اب نہ وہ کوئی سرائے ہے، نہ وہ کوئی تکیہ ہے، نہ کوئی لوگ ہے. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں ایک سرائی تھی، ایک تکیہ تھا، لوگ یہاں کچھ لوگ آ کر رکتے تھے، اس میں کچھ بھٹیارنے اور کچھ کام کرنے والے ہوتے تھے. اب جس کو بھی کہہ رہا ہوں وہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں کہ تو پاگل آدمی ہے کیا، یہاں کوئی سرائے کوئی تکیہ نہیں، یہ تو شہر اسی طرح آباد ہے. گویا لوگ بدلے ہوئے، پورا شہر بدلا ہوا، پورا ماحول بدلا ہوا. اب اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا. کہ اسی پریشانی کے عالم میں ایک 18 عمر کا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا. اس کو بھی میں نے یہی داستان سنائی کہ بھائی ابھی کچھ دیر پہلے تو یہاں ایک سرائی تھی، میں فلاں شہر سے فلاں شہر میں جانے کے لیے درمیان میں رکا تھا، ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کو دفنانے میں شریک ہوا. اور وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یہاں تو کوئی سرائے سالہ سال سے ہے ہی نہیں. البتہ اس نے یہ کہا کہ ایک کام کرتے، کہ میرے ایک دادا ابھی حیات ہے جو بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ خود 18 عمر کا. اب اس کے دادا تو آپ سوچ سکتے ہیں سینچری پوری ہو گئی ہوگی، انہوں نے دیکھنے کے لیے بھی ان کو آنکھیں اٹھانی پڑتی تھی پلکوں کو. کہا وہ حیات ہے، انہوں نے بہت پرانا زمانہ دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ تو کچھ بات کر رہا ہے تو وہ تیرا کچھ حل نکالے. وہ لے گیا ان کے پاس. وہ دادا کو انہوں نے داستان سنائی تو وہ دادا نے کہا کہ ہمارے دادا یوں کہتے تھے کہ یہاں ایک سرائی تھی جس میں ایک قصبی کا انتقال ہوا تھا اور ایک امیر کبیر آدمی اس کو دفنانے میں شریک ہوا تھا، اور رات میں اچانک وہ ایسا غائب ہوا کہ پھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ آدمی کہاں گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں وہی ہوں. خلاصہ یہ نکلا، وہ شاہ صاحب کو ہی سنانا چاہتا ہے کہ حضرت اس کے دادا کے کہنے کے مطابق تو صدیاں گزر گئی. اب میں پریشان ہوں کہ یہاں جب کوئی لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو میں اپنے وطن میں جاؤں کیا کروں. تو شاہ صاحب نے اس کا حل کیا کہ دیکھ اصل بات یہ ہے کہ جو تو جس دروازے سے داخل ہوا تھا وہ دروازہ یہ دنیا والا دروازہ نہیں تھا، یہ برزخ اور قبر والا دروازہ تھا. اور برزخ کے عالم کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کی 1 گھڑی یہاں کی 1 صدی. تو دیکھنے میں تو تیری 3 گھڑیاں گزری، لیکن یہ دنیا کے عالم کی 3 صدیاں گزر چکی ہیں، 300 سال کا معاملہ گزر چکا ہے. اب تو اپنے وطن بھی جا کر کیا کرے گا؟ نہ تیری بیوی ہوگی، نہ تیرے بچے ہوں گے، اور پتہ نہیں تیرے خاندان کے کون سے لوگ ہوں گے بھی تو نہ وہ تجھے پہچانیں گے نہ تو ان کو پہچانے گا. کا اسی پریشانی کی وجہ سے آیا ہوں کہ میں کیا کروں. تو چونکہ شاہ صاحب پہنچے ہوئے آدمی تھے، اللہ والوں سے مشورے میں بھی فائدہ یہ کہا آسان شکل یہ ہے کہ تو یہ سب چکر چھوڑ دے، مکہ مکرمہ چلا جا، اللہ کے حرم میں باقی کی زندگی گزار دے. اس لیے کہ اب تو دنیا تیرے لیے اندھیرا ہو گئی، نہ کوئی تیرے تعلق والے، نہ کوئی تیرے رشتہ دار، نہ کوئی پہچاننے والے. جتنی زندگی وہیں گزار دے. اور شاہ صاحب نے اس کو کرائے کے پیسے بھی دیے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو قبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، اللہ وہ منظر بھی ظاہر کر دیتے ہیں.
تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ان گناہوں والی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا بھی آسان کرے اور آئندہ قبر کی منزل بھی آسان فرمائے. وآخر دعوانا